تو یہ بتائیے فرحات کہ قبائلی علاقوں کے اضلاع کے جو نوجوان ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ کچھ مطمئن ہے جب مرجر کے بعد، یا جو ابھی وہاں پہ وہ ٹیرورزم والا ایشو اتنا شدت پسندی کا نہیں رہا؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ نوجوان میں کچھ امیدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے طاہر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بڑی مہربانی۔ میں بات کروں گا تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف میں چلے جاؤں گا، کیونکہ اس تحریک میں سب سے زیادہ جو متحرک لوگ تھے وہ نوجوان طبقہ تھا۔ کون سی تحریک میں؟ اس فاٹا مرجر جی، مرجر ہم نے بہت کوشش کی کہ فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ بن جائے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جب تک فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ نہ بنے تب تک ہمیں جو انسانی اور جو بنیادی حقوق ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس تحریک میں ایون کہ لوگوں نے، جس طرح گوہر بھائی نے بتایا، اس کو پتہ ہے ہمارے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی ڈگریاں جو ہے وہ بھی خراب ہو گئی، مطلب اکثر اسٹوڈنٹس کی سیمسٹر بھی خراب ہو گئی ہے۔ یہ جو وہاں پر حالات تھے ان کی وجہ سے، کیونکہ اسٹوڈنٹس اس تحریک میں بزی تھی، وہ اسٹڈی کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی، تو اس وجہ سے لوگوں کی اسٹڈی بھی افیکٹ ہو گئی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بعد جتنے 6-7-8 مہینے ہو گئی ہے، میں بھی اگر میں جتنا بھی ٹائم میں نے اس تحریک میں گزاری ہے میں بھی شرمندہ ہوں۔ اب میں شرمندہ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ فاٹا خیبر پختونخوا میں جب مرج ہو جائے تو ہمارے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تک جو بھی کام ہوا ہے، یہ 25th امینڈمنٹ بل جب پاس ہوا، یہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت میں پاس ہوئی تھی، جب حکومت ختم ہو رہی تھی اس سے 2-3 ہفتے پہلے یہ بل پاس ہوئی، تو اس کے بعد آج تک پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے کہ میں جس کا کریڈٹ اس کو دے دوں یا میں پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کر سکوں۔ ابھی تک انہوں نے صرف وعدے کی ہیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ چند مہینے ہو گئے، مئی میں ہوا تھا نا مرجر گزشتہ سال، ہاں، تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو 11 مہینوں میں کام ہو سکتے تھے؟ نہیں سر دیکھیے 25th امینڈمنٹ بل میں جو چیزیں شامل تھی، سب سے پہلے یہ کہ ایف سی آر کو ختم کر کے وہاں پہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان امپلیمنٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اکتوبر میں لوکل باڈیز الیکشن ہونا تھا، این ایف سی ایوارڈ میں ان کو حصہ دینا تھا، اور ضمنی الیکشن جو ہے نا وہاں پہ کروانا تھا۔ ٹھیک ہے، اکتوبر میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا، مطلب پیش ہو رہا تھا، اس سے پہلے ظفر اللہ صاحب کے گھر میں ہماری میٹنگ ہوئی، اس رات انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ دیکھ لیں اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی چیزوں پہ اعتراض ہوں تو ہم اس کو ریموو کریں گے اس کنسٹیٹیوشن سے۔ ہم نے جب پڑھا تو ہم سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اکتوبر میں لوکل باڈیز الیکشن ہونا تھا 2018 میں، اب 2018 بھی ختم ہو گیا، 2019 بھی آیا ہے، لیکن لوکل باڈیز الیکشن وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ لوکل باڈیز الیکشن اس لیے اہم، ان کے میں بہت اہمیت دیتا ہوں کہ وہاں پہ جتنے بھی ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں، یہ وہاں پہ جو ناظم لوگ ہیں یا لوکل باڈیز میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھوں یہ پیسے خرچ ہونا چاہیے تھا، تو ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں جب پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، صوبائی حکومت، تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس میں بھی پرویز خٹک صاحب جو ہے نا وہ این ایف سی ایوارڈ میں اپنا حصہ ہمیں نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ پھر بعد میں جب ہم نے کنونس کیا تو وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کتنی صوبے ہیں ان کے ساتھ؟ 3 صوبے تو ہے نا، پنجاب ہے، کے پی ہے اور بلوچستان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سندھ نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے، یہ تو 3 صوبے اور پیڈل کا تو حصہ ہمیں دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ہمیں یہ این ایف سی ایوارڈ میں اپنا حصہ نہیں دے رہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ فاٹا کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت مایوس ہے، کیونکہ وہ لوگ جو مرجر کے اگینسٹ تھے، میں 2 نام بھی لوں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب گروپ اور محمود خان صاحب کی جو گروپ تھے، اب ان لوگوں کے ساتھ ہم سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہہ رہے کہ فاٹا ضم ہو جائے گا، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، اب تو فاٹا ضم ہو گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز اور مزے کی یہ بتا دوں، ابھی اس وقت فاٹا میں نہ ایف سی آر ہے، نہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں مطلب 1 مہینے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باجوڑ ایجنسی میں، ہماری ایجنسی ضلع میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد 45 لوگوں کو، اس میں خواتین بھی شامل تھی، بچی بھی شامل تھی، بوڑھی بھی شامل تھی، 2 دن وہ جیل میں تھے، اور خوش قسمتی سے ہمارے اس دن کورٹ کمانڈر صاحب سے میٹنگ ہوئی۔ برابر ہے۔ ابھی فرحات آپ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے، نوجوانوں نے بہت ایک تحریک چلائی تھی، آپ کی اسٹڈی بھی متاثر ہوئی تھی، تو وہ والا جو آپ کے جب آپ جو ناراض ہے، مایوس ہے، تو دوبارہ کیوں ایک تحریک اسی طرح کے حکومتوں پہ ایک ان کی توجہ دلانے کے لیے آپ کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے
ان پہ ایک دباؤ بڑھانے کے لیے کہ جو آپ کے مشکلات ہیں، آپ کے مسائل ہیں، کیونکہ اگر یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح اقدامات نہیں ہوتے اور گوہر نے کہا کہ جی ایجوکیشن کے لیے بھی کوئی خاص اقدامات، تو پھر آپ کیوں ایک تحریک یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف، لیکن ان چیزوں کے لیے کہ آپ ایک دباؤ بڑھائیں اور وہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ حل ہوں؟ سر میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت نے جو حکومت کو کرنا چاہیے تھی اور وہ انہوں نے نہیں کیا ہے تو ہم خاموش بیٹھیں گے. ہم اس دن سے ابھی تک اپنا تحریک جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اس حوالے سے میں نے تقریباً 2-3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز بھی کی ہے کرنٹلی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانفرنس میں نے پی ٹی آئی کے 4 منسٹر کو بلایا تھا، 4 منسٹروں کو، جو کہ یہاں پہ اسلام آباد میں نے 2 مہینے پہلے ارینج کیا تھا. اس میں ایک منسٹر جو بات کر رہا تھا وہ بات اور دوسری منسٹر جو بات کر رہی تھی وہ مختلف تھی. تو ان سے ہمیں یہ تاثر جو ہے نا لوگوں کو وہ لوگ دے رہے تھے کہ ان کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا لائن آف آرڈر کیا ہے، ہم نے آخر کرنا کیا ہے. اب 15 تاریخ کو ہمارا ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوگی ڈسٹرکٹ باجوڑ میں، لیکن آپ نے پارلیمنٹیرین کی بات کی. فاٹا کے پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا، ہم ان کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ لوگ اس کے حوالے سے اس ٹاپک پہ نہ کوئی اسمبلی میں بات کرتے ہیں نہ اپنی حکومت کو پریشرائز کرتے ہیں. اس سے پہلے جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، لیکن شہاب الدین خان جو ہمارے فاٹا کے ایکس ایم این اے تھے وہ اپنی حکومت کے خلاف اسمبلی میں بھی تقاریر کرتے تھے. لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کے ایک پارلیمنٹیرین کی اپنی حکومت کے خلاف، مطلب خلاف نہیں لیکن اس کے لیے کہ اس کی اپنی حکومت کو پریشرائز کر سکے، وہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو نہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی. ایک ایم این اے سے اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو کہتے کہ نہیں یار یہ تو سسٹم غلط ہے، وہ ایف سی آر ٹھیک کی تھا. دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں یار گورنر کے پاس اختیارات ہونے چاہیے کیونکہ گورنر کے ساتھ ہمارا ایکسیس کم ہے. یہ ان کے لیول ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے اگر یہ لیول ہے تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں ان سے. دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے گوار بھائی سے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت ہمارے فاٹا میں جتنی بھی تعلیمی ادارے تھے وہ تو آپریشن میں تباہ ہو چکی ہے. ابھی تک ایک سکول بھی دوبارہ اس میں ریکنسٹرکشن کا کام نہیں ہوا ہے. وہاں پہ ایک سکول میں اگر آپ جائیں جس دن بارش ہو اس دن ان کی چھٹی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کلاس میں 200 300 اسٹوڈنٹس بیٹھ جاتے ہیں. ایک سکول میں اگر 3 یا 4 اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک استاذ اویلیبل ہوتا ہے. اور اس کے باوجود کہ ہمارے فاٹا میں ایم پی ایل، پی ایچ ڈی اور ماسٹر تو میں آپ کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگ اس وقت فاٹا میں جو ماسٹر کر چکے ہیں اور وہ بے روزگار ہے. بیچارے پبلک اسکول میں 10-15 ہزار بے روزگاری بھی ہے تعلیم کی. ٹھیک ہے، ایک وقت پہ بھی جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ بتائیں جی آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا بھی ایک منٹ میں یہی پیغام ہے اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں کہ خدا را آپ لوگ جو وعدے کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا عمل بھی کریں اور وعدوں کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور عملی طور پہ میدان میں کام کریں. آپ نے سیاسی کمپین میں جتنی بھی وعدے کی تھی بس وہی وعدے پورا کرے. یہ فاٹا نوجوانوں کے، وہاں کے لوگوں کے آپ سے یہ ایک التجا ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا.